لیکن ان کے اندر وہ حیا کا سٹینڈرڈ نہیں ہوتا. ہم بالکل مانتے ہیں ایسے لوگ ہوتے ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے سٹینڈرڈ دیا ہے اس میں تو دونوں چیزوں کو الائن کرنے کے لیے کہا ہے ہر معاملے میں. بچوں کا کئی دفعہ مجھے ہوتا ہے کہ ان کا یہ آتا ہے آپ کے سے کاؤنٹر آرگیومنٹ کہ حجاب لے کے ہم اچھے نہیں لگتے. ہاں جی، یہ بہت زیادہ ان کو ہوتا ہے جی کہ وہ کہ ہم مطلب جیسے ویسے حجاب کے بغیر ہم بہت ینگ لگ رہے ہیں، اس کے ساتھ ہم ینگ وہ نہیں لگتے، چہرے پہ سوٹ نہیں کرتا. تو یہ بچوں کو پھر اس کو اچھے نہیں لگتے. یہ بچیوں، یہی میں کہنے لگی تھی، یہ صرف بچیوں کا مسئلہ نہیں، ہمارا بھی مسئلہ ہے. جی، یہ بالکل بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ جی اس کے بغیر میں اچھی نہیں لگ رہی. ایک تو یہ اس میں پیئر پریشر ہے، اس میں آپ کی سوشل میڈیا پہ جو آپ ایکٹیویٹیز لوگوں کو دیکھ رہے ہیں اس کو پھر آپ کو نیوٹرلائز اسی طرح سے کرنا ہوتا ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بہت بہترین کرنا ہوتا ہے ان بچیوں کا. جتنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق گرو کرے گا تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ آسان ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے نا تو پھر آپ باقی سارے کام کر لیتے ہیں. یعنی قرآن کے فوکس ان کے اندر وہ ڈیولپ کریں جس سے ان کے ساتھ ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک اسٹرانگ ریلیشن شپ ہو. وہ جب اسٹرانگ ہوتا جائے گا تو آہستہ آہستہ وہ اس چیز سے اٹھ جائیں گی. دوسرا یہ کہ ان کو ایسے اپرچونیٹیز دینے چاہیے جس میں وہ اپنے یعنی تیار بھی ہو سکیں اور اپنا انجوائے بھی کر سکیں. تیسرا یہ کہ ان کو جو ہے ایسی کمپنی میں انٹروڈیوس کرنا چاہیے کہ جہاں پہ وہ اگین یہ کہ وہ اس سے کانفیڈنس لے سکیں، ایسے مینٹورز ان کی لائف میں ہوں. اور ایک اور چوتھی بات یہ ہے کہ ان بچیوں کے اوور آل ٹیلنٹس پہ کام کرنا چاہیے. یعنی کیونکہ دنیا ایسی ہو چکی ہوئی ہے کہ صرف آپ وقتی لذتوں والی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو جیسے بیسٹ ڈیبیٹر بنانا چاہیے، ان کو سپورٹی بنانا چاہیے. جو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے الاؤ کی ہوئی ہیں نا، اور وہ ایک فیمیل کے لیے اس ڈومین میں الاؤڈ ہیں، تو ان کو وہ سارے کام کروانے چاہیے، تاکہ یہ کہ ان کو یہ کبھی نہ فیل ہو کہ وی آر بینگ لیفٹ آؤٹ، کہ بھی لڑکے تو یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم لڑکیاں جسٹ بیکاز وی آر حجابیز ہم کچھ نہیں کر سکتے. ان کو آپ ہائکنگ پہ لے کے جائیں، ان کو سوئمنگ کرائیں، ان کو اچھا بیسٹ ڈیبیٹر بنائیں، ان کو بک ریڈنگ ان کی کروائیں. یعنی ان کی وہ جو پرپزفل ایک لائف ہے نا وہ ڈیولپ کروائیں. جب آپ اس پہ فوکس کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے حجاب کے ساتھ بھی سیٹل ہو جاتی ہیں. اسی طرح اگر کوئی کہتا ہے کہ میرا تو فریڈم اس کی وجہ سے لمٹ ہو جاتا ہے، یعنی اس کی وجہ سے میں بہت سارے کام نہیں کر سکتی، تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ جیسے آپ اپنی مثال دیتی ہیں کہ جاب بھی کر رہی ہوں اسی کے ساتھ اور پڑھا بھی، رکاوٹ نہیں ہوئی. جی، ایک تو ظاہر اپنی مثال کوئی دے سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر ماں کے پاس، ہر خاتون کے پاس اپنی کوئی مثال ایسی سالڈ ہو سکتا ہے آپ صرف سمپلی ہاؤس وائف بھی ہوں. بات یہ کہ اس میں بھی اگین لاجک آپ لے کر آتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں فریڈم جو ہوتا ہے نا، کہ آزادی جو ہوتی ہے، اس کا آزادی یہ نہیں ہوتی کہ آپ ہر چیز کر سکتے ہیں. آزادی یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس یہ چوائس ہو کہ جو چیز آپ کے ویلیو سسٹم کے ساتھ الائنڈ ہے آپ اس کام کو آسانی سے کر لیں. تو حجاب پہننے سے مجھے جو فائدہ ہوا ہے، ہاں کچھ جگہوں پہ میں نہیں جا سکتی، کچھ کام میں نہیں کر سکتی، لیکن میں اگر ان دا لانگ رن اور لاجیکلی بھی سوچوں تو وہ جگہیں اچھی نہیں ہوتی. جب میں وہاں نہیں جاتی تو اللہ تعالیٰ مجھے بہت سے فتنوں سے، بہت ساری مشکلات سے بچا رہا ہوتا ہے. اور میرے پاس یہ آزادی ہوتی ہے، میں اپنے لیے فیصلہ کرتی ہوں. جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آئی ڈیسائیڈ کون میری شکل دیکھ سکتا ہے، آئی ڈیسائیڈ کون میں جب ڈریسڈ اپ ہوں تو وہ میرے کپڑے دیکھ سکتا ہے. میں اتنی امپاورڈ فیل کرتی ہوں. آئی ڈونٹ گیو اینی ون دس چوائس کہ وہ دیکھے مجھے اوپر سے نیچے تک کہ یہ کیسی لگ رہی ہے. آئی ڈونٹ گیو دیم دیٹ چوائس اینڈ دیٹ لبرٹی. اس طرح آپ نے بولنا ہوتا ہے بات کو، تو اس کا بہت امپیکٹ جاتا ہے. اچھا، اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ آپ سوسائٹی کے پریشر یا خاص کسی گروپ میں آپ جا رہے ہیں ان کے پریشر کی وجہ سے آپ نے کیا ہے، یا فیملی کے پریشر کی وجہ سے آپ یہ کام کر رہی ہیں، تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ مجھے تو ایسی کوئی فیلنگ نہیں آئی کہ اسپیسیفک گروپ کے ساتھ میں کری ہوں. میں نے اس کو لرن کر کے سیکھا، مجھے اس میں مطلب اچھا لگا اور سمجھ آئی. بالکل، آپ اپنی اونرشپ لیں. آپ کہیں کہ ٹھیک ہے میں اگر کسی ایک گروپ کا حصہ ہوں اور وہاں پہ یہ بات ہوئی ہے اور میں نے کوئی ایک اچھی ویلیو سیکھی ہے، تو واٹس رانگ ود دیٹ؟ اس میں ایسا کون سی ایسی بات ہے کہ میں ایک اچھی بات سیکھ کر وہاں پہ اس کو پریکٹس کر رہی ہوں؟ اس میں آپ کے بچے بھی بہت پریشر ڈالتے ہیں نا کہ ماما فلاں جگہ جاتی ہیں نا، وہاں سے سیکھ کے آئی ہوں گی. آج آپ قرآن کلاس میں گئی ہوں گی نا تو وہاں انہوں نے کچھ کہا ہوگا نا. تو آپ ان کو کہیں کہ ہاں اگر میں نے کوئی اچھی چیز سیکھی ہے تو اس میں حرج کیا ہے؟ میں نے بتایا نا، دین کے معاملے میں کبھی اپولوجیٹک نہیں ہونا. آپ جتنا اسرٹ کرنا سیکھیں گے نا، آپ دیکھیں گے اتنا اس کا اسٹرانگ امپیکٹ جاتا ہے کہ جو سارے لوگ ہیں وہ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں. اس میں کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ لوگوں کو آپ یہ بھی کہیں کہ آپ ایکسپیرینس کر کے خود
देखिए जैसे अब तो वेस्ट में भी सोशल बहुत होते हैं, बिल्कुल। तो जब तक आप खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तो उसकी वो लज्जत और चीज़ महसूस नहीं होती। जी बिल्कुल, आप एक्सपीरियंस करके देखें फिर आपको मज़ा आएगा, लेकिन आपने कहना है कि आपने एक्सपीरियंस उस तरह करना है जैसे सहाबियात करती थी, अज़वाज मुताहरात करती थी, ऐसे नहीं करना जैसे आजकल की कोई हिजाबी ट्यूटोरियल वाली आंटी कर रही हैं। ठीक है, कह रही हैं अच्छी चीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए। बिल्कुल जी। जी, मैं बोलना चाह रही थी, मैंने कहा जब इसकी पर्दे की आयत और अहकामात आए थे उस वक्त सहाबियात को हुक्म हुआ था कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पर्दा करें, और इसी तरह से अज़वाज मुतहरात को हुक्म हुआ था कि वो अशरा मुबशरा भी उनमें शामिल थे, उन लोगों से पर्दा करना है उन्होंने। आजकल के दौर में तो हम देखते हैं हम तो गुनाहों से भरे हुए हैं, और वो जन्नती लोग थे, जन्नती लोगों से पर्दा स्टार्ट हुआ था ना। और दूसरा उन्होंने इसमें तिजारत भी की थी, पर्दे में रह के उन्होंने जंगें भी लड़ी थी, उन्होंने घुड़सवारी भी की थी। मतलब पर्दा किसी चीज़ में रुकावट नहीं बनता, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। मैं लेकिन बात ये करी थी कि एटलीस्ट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि जब इस तरह के लोगों में हम उठते बैठते हैं ना जो इन बातों को मानते ही नहीं हैं, मतलब उनके नज़दीक ये बातें जो होती हैं वो कहते हैं कि नहीं जी नहीं, यानी जैसे यंग बच्ची हैं, यंग क्राउड है, उनके सामने हमें ना और तरह के दलाइल भी लाने पड़ते हैं। जब आप उनको सिर्फ हिस्टोरिकल एविडेंस देते हैं तो वो बस वही कहते हैं अच्छा होता होगा, अब हम तो नहीं कर सकते, अब हमारा तो जी सोशल मीडिया है। कहते कि तो उस दौर की बातें थी, वो उस वक्त ही हो सकता था, आजकल नहीं हो सकता। लेकिन ये कि डेफिनेटली हमें ये बातें भी सारी जो हैं उसमें शामिल करनी चाहिए, हमारे पास ये सारे एविडेंस होने चाहिए, क्योंकि सिचुएशन टू सिचुएशन एंड पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। कुछ लोगों के सामने आप डायरेक्टली आयात कोट करेंगे और आप उनको जब बताएंगे तो वो उसी का इम्पैक्ट ले जाएंगे। कुछ लोगों को आप सिर्फ ये बताएंगे अल्लाह का हुक्म है तो वो उस चीज़ के बारे में भी सोचना शुरू कर देंगे। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि बहुत उनका एक्सपोजर ही बहुत टेढ़े किस्म के माहौल से होगा, तो उनको भी हमें बहुत लॉजिकल बातें बता के उनकी तरफ लाना होगा। अच्छा, अगर आपको ऐसी कोई बात कहता है आपने हिजाब करना शुरू किया है और कोई कहता है कि अच्छा नया नया शौक है ना, अभी सीधी हो जाओगी, बाद में ना तुम्हें बड़ी मुश्किल होगी, अभी तुम इतना ज़्यादा कर रही हो, एकदम इतनी एक्सट्रीम अप्रोच पे ना जाओ, इसका क्या जवाब होगा? अपनी स्टॉप वॉच को फौरन जो है वो काउंटडाउन पे लगा देते हैं कि कितने दिन तक आप जो है ना वो करेंगे। एक तो इस चीज़ से घबराना नहीं है। अगर कोई आपको ऐसी बात कहता है कि तुम ठीक हो जाओगी, क्योंकि हम खुद अनश्योर होते हैं ना, हमने अपनी ज़िंदगी में हमने खुद इस्तकामत के साथ बहुत से काम नहीं किए होते, तो हम खुद सोचते हैं कि हाँ वाकई मुझे कभी जोश आता है तो मैं नमाज़ें पढ़ना शुरू कर देती हूँ, कभी जोश आता है तो मैं सबके साथ अच्छी हो जाती हूँ, फिर मैं लड़ना भी शुरू कर देती हूँ, मेरी अपनी इतनी फ्लक्चुएशंस हैं, तो शायद मैं फिर इस मामले में भी ऐसे ही करूँगी। मुझे याद है कि मेरे साथ ये हुआ था कि मुझे भी जब इतना लोगों ने कहना शुरू किया तो मैं अपनी उस्ताद के पास गई, कुरान की जो मेरी टीचर हैं डॉक्टर फ़रहत हाशमी साहिबा, तो मैं उनके पास गई, मैंने उनसे कहा कि इस तरह मुझे ना बहुत आजकल सुनने को मिल रहा है एंड आई एम गेटिंग एक्सट्रीमली ओवरवेल्म्ड बाय इट, तो आप मुझे क्या एडवाइस करेंगी? तो उन्होंने मुझे कहा कि आप वो बातें ना सुने और ना सोचें। तो मैंने उनसे कहा कि एक्चुअली मुझे अगर आप ऑनेस्टली पूछें और मैं अपनी पिछली ज़िंदगी देखती हूँ तो मैं इतनी क्लियर हूँ कि मैं उस ज़िंदगी की तरफ वापस नहीं जाना चाहती। मुझे वो पार्टीज़, वो लाइफस्टाइल बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं करता और मैं नहीं जाना चाहती। तो मुझे ये नहीं होता डर के मेरा दिल चाहेगा पार्टी पे जाने को, और मेरा दिल चाहेगा फ़िल्म देखने को, मेरा दिल चाहेगा शादी के मौके पे ऐसे ऐसे ड्रेसअप होने को। नहीं, मुझे खौफ आता है कि मुझे अगर शैतान इतना बहका दे या मेरा नफ्स कमज़ोर हो जाए कि मैं वापस उस तरफ जाऊँ, मैं नहीं जाना चाहती। उस पर उन्होंने मुझे ना जो सूरह आले इमरान में हमने पढ़ी थी जो दुआ है, वो उन्होंने मुझे याद है, अभी तक मेरे पास बुक थी तो तब मुझे इतनी दुआएं भी नहीं आती थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ये दुआ पढ़ा करें कसरत से, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। जो मेरा दिल टेढ़ा था, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना, ना मेरे दिल में जो है कोई टेढ़ है, बअद इज़ हदैतना, जब उसको हदायत मिल गई, ठीक है, और अल्लाह ताला के कंट्रोल में सब कुछ है। तो ऐसी दुआएं कुछ जो है ना वो अपने पास रखें और लगातार पढ़ा करें। जब आप ऐसी मजालिस में जाते हैं ना, हम सबको एक्सपीरियंस होता है कि हम कहीं ना कहीं जाते हैं, जो लोग हमें बातें सुनाते रहते हैं कि लो जी आ गई है, नया नया शौक़ है, नया नया जोश है, सी ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, और फिर उनका दुख आगे शुरू हो जाता है कि 10 साल हो गए अभी तक ठीक नहीं हुई, 15 साल हो गए अभी तक यही काम कर रही है, बल्कि और लोगों को भी इसने ख़ानदान में ख़राब कर दिया है, और बहुत से और लोग भी जो है उन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिए। ऐसे मौके पे खामोश रहें, उनसे बहस नहीं करें, आप क्या मेरे लिए दुआ करें बस।
اور دل میں خود دعائیں پڑھنی شروع کر دیں، کیونکہ ایسے موقع پہ آپ کو اللہ کی مدد چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے۔ اچھا، پھر ایک اور بات بھی بہت زیادہ بولی جاتی ہے، ایکچولی پتہ ہے میں پردہ اس لیے نہیں کرتی کہ میں نے دیکھا ہے جو پردہ کرنے والے لوگ ہیں نا بہت ججمنٹل ہیں، دے آر آلویز ججنگ اس۔ کیا خیال ہے؟ جب آپ پردہ نہیں کرتے تھے تب آپ زیادہ ججمنٹل تھے، جب آپ پردہ کر رہے ہیں تب آپ زیادہ ججمنٹل ہیں؟ کیا خیال ہے؟ ایسا ہے ہوتا ہے۔ دونوں طرح کے کیسز ہمیں نظر آتے ہیں۔ ہمیں ایسے لوگ بھی نظر آتے ہیں جو کہ ججمنٹل ہوتے ہیں۔ اچھا، وہ ججمنٹل اس وجہ سے نہیں ہوتے کہ وہ کسی کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں استغفر اللہ کتنی بری ہے اور یہ پردہ نہیں کری۔ زیادہ تر کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ہم نے بھی وہ زمانہ گزارا ہوتا ہے جب ہم پردے کے خلاف ہوتے ہیں یا پردہ نہیں کرتے یا پردے کی انٹینسٹی کو، حجاب کی انٹینسٹی کو نہیں سمجھتے، اور ہماری زندگی میں بہت سارے مسئلے بھی چل رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور ہمیں پھر حجاب اور پردہ اور حیا یہ سارے کانسیپٹ سمجھ آئے، اب جب ہمیں یہ ساری باتیں سمجھ آتی ہیں اور اس کو سمجھنے کے بعد اب جب ہم لوگوں سے ملتے ہیں اور لوگ بھی اسی طرح بیچارے الجھے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں۔ ہمارا دل چاہتا ہے یہ جو خزانہ مجھے ملا ہے نا یہ ان کو بھی مل جائے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس چکر میں ان کو بار بار سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں، ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں آپ کر کے تو دیکھیں، اچھا پھر یہ بتاتے ہیں، پھر وہ بتاتے ہیں، اور اس سے وہ دوسرے لوگ ابھی ذرا دین سے دور ہوتے ہیں یا ان کو یہ باتیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ججمنٹل ہیں، یہ ہمارے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ جبکہ آپ دیکھیں یہ واحد خزانہ ہے دین کا، یعنی کتنی امیزنگ بات ہے اگر آپ کو کوئی بتائے کہ فلاں جگہ سیل لگی ہوئی ہے اور وہاں پہ جو پہلے 10 لوگ جائیں گے ان کو کوئی فری جوڑا بھی ملے گا، تو ہم کسی کو بھی نہیں بتائیں گے، ہم اپنی خود جائیں گے، اپنی بہن کو کہیں گے، اپنی بیٹی کو کہیں گے کہ سب اپنے ہی خاندان میں اپنے ہی گھر میں وہ 10 کے 10 جوڑے آ جائیں نا، ہم اپنے تک وہ بات رکھیں گے، اپنے تک وہ خیر رکھیں گے۔ لیکن دین کا ایک ایسا خزانہ ہوتا ہے کہ جب وہ آپ تک بات آتی ہے آپ کا دل چاہتا ہے کہ ہر ایک کو پکڑ پکڑ کے بتائیں، یعنی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اتنا سیکیور سسٹم دیا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ بھی جنت میں آپ کی کسی چیز میں کمی ہوگی، بلکہ جنت میں ان کو بھی بہت اچھا گھر ملے گا اور آپ کو جو ہے وہ جو کچھ صدقہ جاریہ ہوگا آپ کے لیے وہ بھی آپ کو ملے گا، بونسز ملیں گے۔ ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ جب ہم دین پڑھتے ہیں نا، اور کبھی کبھی اگر ہماری بلیک اینڈ وائٹ تھنکنگ ہوتی ہے، یعنی ہمارا تھنکنگ سٹائل یہ ہوتا ہے کہ یا آر یا پار، شروع سے ہم ایسے ہی ہوتے ہیں نا، ہم گرے ایریاز کے بارے میں نہیں سوچتے، فلیکسیبل ایسپیکٹس نہیں رکھتے کہ کچھ لوگ ڈیفرنٹ بھی ہو سکتے ہیں، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگوں کو ایک خاص مولڈ میں ہی دیکھتے ہیں۔ وہ ہماری اپنی پرسنالٹی کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ دین کا مسئلہ نہیں ہے، کبھی کبھی دین سکھانے والے کا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہماری پرسنالٹی ایسی ہے نا کہ ہم سمجھتے ہیں اگر کوئی سارا نمازیں پڑھ رہا ہے تو بہت اچھا مسلمان ہے، نماز نہیں پڑھ رہا تو یہ اچھا مسلمان نہیں ہے۔ ایک لڑکی نے اگر کور نہیں کیا ہوا تو بہت بری ہے یہ، اور اس کا کیریکٹر اچھا نہیں ہوگا۔ اچھا، پھر تیسری بات ہم نے یہ سمجھنی ہے، مطلب میں اگر اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاؤں، اور آپ میں سے جتنے لوگوں نے بھی پہلے حجاب نہیں لیا اور حجاب لینے کے بعد آپ دیکھیں زیادہ تر بائی لارج اب میں نے دیکھا ہے کہ حجاب والے کوئی بھی کہیں بیٹھا ہوگا نا، وہ کبھی بھی کسی کو ٹوک کے نہیں کہے گا کہ آپ پردہ کیوں نہیں کرتے، آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے، آپ یہ کام کیوں نہیں کرتے۔ دل میں دعائیں کر رہے ہوں گے، کوڑ رہے ہوں گے کہ ہائے اللہ کاش یہ اتنی اچھی خاتون ہے، یہ اتنی اچھی باتیں کرتی ہیں، ہائے میری بیٹی اتنی اچھی ہے، ہائے میری بہو اتنی اچھی ہے، ہائے میری بہن اتنی اچھی ہے، ہائے میرا فلاں رشتہ دار اتنا اچھا ہے، اور یہ کیوں نہیں اللہ کے حکم کے مطابق کرتا؟ کیونکہ ہمارا دل چاہ رہا تھا کہ ہم ان کو دنیا میں بھی اللہ کے حکم کے مطابق دیکھیں، ہم یہ دیکھیں کہ وہ ایمان کی حلاوت محسوس کریں، وہ زندگی بھی اپنی انجوائے کریں، اور آخرت میں بھی ان کے لیے حسنات بہت زیادہ ہوں، آخرت میں بھی وہ بہت جتنی وہ اچھی ہیں، جتنا ان کے اندر پوٹینشیل ہے وہ ان کو حاصل ہو۔ اب ہماری تو یہ تڑپ لگی ہوئی ہوتی ہے نا، لیکن ہم دل ہی دل میں دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی طرف سے بیسٹ اخلاق پہ آ رہے ہوتے ہیں، اور زیادہ تر ایسی مجالس میں جیسے ہی کوئی حجاب والی خاتون پہنچتی ہیں تو باقی خواتین ضرور کوئی نہ کوئی کمنٹس پاس کرتی ہیں، ضرور کچھ نہ کچھ ہمیں سنایا جاتا ہے۔ آپ گوگل کر کے بھی دیکھ لیں کہ وہ جملے جو کہ نان حجابیز کو سننے پڑتے ہیں اور وہ جملے جو کہ حجابیز کو سننے پڑتے ہیں، تو جو حجابیز ہیں ان کو زیادہ جملے سننے پڑتے ہیں، زیادہ چیزوں کے لیے کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ آپ بتائیں نا اسلام میں یہ کیوں ہے، آپ بتائیں نا یہ چیز کیوں ہے، آپ بتائیں نا فلاں نے یہ کیوں کہا ہے۔ بھئی میں تو ہر چیز کی ذمہ دار نہیں ہوں نا، دنیا میں جہاں بھی ہو رہا ہے جو بھی کر رہا ہے، تو کیونکہ میں قرآن پڑھا رہی ہوں تو اب میں ہر چیز کا آپ کو جواب دوں؟ آپ بھی تو اتنے مسلمان ہیں، آپ زیادہ ججمنٹل ہو رہے ہیں۔ اور میں کئی دفعہ لوگوں کو کہتی بھی ہوں، میرا اکثر اسمارٹ جملہ ایسا ہوتا ہے، میں کہتی ہوں ایکچولی میں آپ کو ایک بات بتاؤں،
میں نے اپنی زندگی کے جو انیشیل بہت سارے سال ہیں، میری شادی بھی ہو گئی تھی، میرے 2 بچے بھی تھے، میں تو حجابی نہیں تھی، نہ میں قرآن پڑھ رہی تھی، میں نے تو اس کے بعد پڑھنا شروع کیا ہے. تو میں ان کو اس طرح کہتی ہوں کہ آپ جہاں پہ ہیں نا، اور آپ جو سوچ رہی ہیں اور آپ جو بول رہی ہیں، آئی ہیڈ بین دیئر، میں وہاں ہی تھی، لیکن جہاں اب میں ہوں نا، اس کا مزہ آپ نے نہیں چکھا، اب یہاں نہیں آئی نہیں. سر آپ نے یہ جرنی آف ماڈesty جب اس کا ٹاپک رکھا تو آئی واز سو اوورویلم، کیونکہ یہ اتنا اپروپریٹ تھا اس کے لیے کہ اٹس اے ہول جرنی. Yes. وہ جہاد کبیرہ مطلب اٹس ناٹ جسٹ ون اسٹیپ، اٹس ناٹ جسٹ ون ڈے ون مومنٹ، اٹس اے ہول جرنی. اٹس اے ہول جرنی، اٹس اے ہول جرنی. پہلے آپ دیکھیں آپ کی ایک اسٹرگل ہوتی ہے کہ آپ حجابی نہیں ہوتے، اور آپ دیکھیں کئی بچیاں جو حجابی ہوتی ہیں یا خواتین حجابی ہوتی ہیں، یعنی خاندان میں کیونکہ ہو رہا ہے وہ سب آٹومیٹیکلی وہ سمجھتی ہیں کہ ہم نے حجاب میں ہونا ہے، لیکن اندر ایمان نہیں ہوتا. وہ حجاب لے رہے ہیں لیکن وہ ایمان کی کیفیت نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق نہیں مضبوط ہوتا تو آپ دیکھیں حجاب لینے والے پھر لڑائیاں بھی کر رہے ہیں، حجاب لینے والے گالی گلوچ بھی کر رہے ہیں، وہ پھر ساری چیزیں رہتی ہیں. تو آپ کا جرنی ہی ہوتا ہے. پھر آپ کو جب اللہ کی معرفت آتی ہے اور اس میں لذت آنی شروع ہوتی ہے، پھر آپ کی دنیا کے حساب سے کتنی سٹرگلز ہوتی ہیں، پھر آپ کے اپنے بچے آ جاتے ہیں، آپ کی اگلی نسل آ جاتی ہے جس کی آپ نے تربیت کرنی ہوتی ہے، اور وہ کتنا سمجھتے ہیں اور کتنا نہیں سمجھتے، یہ تو اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے. اور اس میں ایک ایسا یہ بھی ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگوں کے لیے کوئی کام کرنا بہت آسان ہوتا ہے، جیسے حجاب ہی لے لیں، کچھ لوگوں کے لیے بہت ایزی ہے، لیکن کسی کی وہی اسٹرگل بہت زیادہ ہے. Yes. تو جو فوراً کر لیتا ہے وہ شاید دوسرے کی وہ اسٹرگل سمجھ نہیں پاتا، تو مے بی شاید اس وجہ سے بھی کبھی ہم ججمنٹل ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. کسی بھی دین کے اسپیکٹ پہ کسی کے لیے صدقہ دینا بہت آسان ہے، کسی کے لیے وہی کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. مجھے جب بھی جیسے بچیاں کئی دفعہ پوچھ لیتی ہیں کہ میں نا کیونکہ سر نہیں کور کرتی لیکن میں نمازی ہوں، تو مجھے کسی نے کہا تھا ایسی نماز کا کیا فائدہ. کئی دفعہ مائیں کہہ دیتی ہیں بیٹا ایسی نماز کا کیا فائدہ، نماز پڑھنے کے ساتھ یہ دیکھو یہ تم نے اس طرح کا لباس پہن لیا اور ادھر چلی گئی اور یہ کر رہی ہے، اور اس کا کیا، گانے ہیڈ فون لگا رہی ہو گانے سن رہی ہو، اسی نماز کا کیا فائدہ. تو جب مجھے بچیاں پوچھتی ہیں کہ پھر ہم کیا کریں، نماز بھی نہ پڑھیں جب تک ہم حجاب نہیں لے رہے، تو میں ان کو یہ بتاتی ہوں کہ دیکھیں آپ جب کہیں پہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ کے جیسے 5 سبجیکٹس ہیں، تو ہر سبجیکٹ کی اپنی ویلیو ہوتی ہے نا، اور یہ پاسبلٹی ہے کہ کوئی سبجیکٹ آپ کا اسٹرانگ ہو، کسی میں آپ اے لے رہے ہیں لیکن کسی میں آپ سی لے رہے ہیں، تو آپ یہ تو نہیں کرتے ہیں کہ کیونکہ میرا ایک میں اے آیا دوسرے میں سی آیا تو جس میں اے آیا تھا اس کو بھی میں سی کر دوں. آپ کیا کرتے ہیں؟ تو وہ سوچتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ہم یہ کرتے ہیں جس میں سی آیا نا اس میں محنت شروع کرتے ہیں. تو میں کہتی ہوں بس آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور اس میں آپ کا اے آ رہا ہے، آپ اچھی نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن اب آپ جب حجاب کے بارے میں سوچتے ہیں تو اس میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی اسٹرگل ہے، اس کے اوپر محنت کرنا شروع کرتے ہیں. اینڈ وائس ورسا، یا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، اذکار ہیں یا ریلیشن شپس ہیں، جو بھی چیزیں آپ اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں کہ اس کو میں نے کیسے ٹھیک کرنا ہے. آپ نے نا ریشنلی بات کرنی ہے، کبھی ڈیفینسو ہو کے نہیں بات کرنی ہے. آپ نے کہنا ہے ہاں واقعی ججمنٹل تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، میں بھی ہو سکتی ہوں، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، مختلف معاملات میں لوگ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ہر طرف چلتا ہے. میں نے اس طرح سے دیکھا ہے کہ ججمنٹل جو لوگ ہوتے ہیں وہ کن وجوہات کی بنا پہ ہوتے ہیں، لیکن پھر آپ اپنا ایکسپیرینس ضرور بتائیں. میں تو ضرور بتاتی ہوں، میں کہتی ہوں دیکھیں میں نان حجابی بھی رہی ہوئی ہوں اور اب میں حجابی بھی ہوں. تو جب میں نان حجابی تھی مجھے فیل ہوتا ہے کہ ہم تب زیادہ ججمنٹل ہیں، اور ہم بالکل حجابی لوگوں کو سپیس نہیں دیتے، بالکل ان کو اپنے ساتھ شامل نہیں کرتے کسی کام میں. حجابی لوگ ہر ایک کو شامل کر لیتے ہیں. حجابی لوگوں کی کیونکہ یہ چاہت ہوتی ہے کہ یہ لوگ بھی ہمارے ساتھ آئیں، اٹھیں بیٹھیں، سارے معاملات کو ٹھیک کریں.